بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا یہ کہے جورڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سادوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سے سباج، گرین ہریالی اور شاداب تھی، اور یہاں پر ہر طرح کا اناج، غلہ اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسانی جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، یعنی کہ ہومو سیکسولیٹی، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے عام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکانے لگا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ روزی زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لواطات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر دعوت حق دینے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ میرے اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند، بگڑیل یا امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کامسین خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں اڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بگڑیل امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل، بے عزت
और रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी भला आदमी नहीं है? और कौम की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटियां, ये कौम की बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह कर लो और अपनी नफसानी जिस्मानी ख्वाहिशात को इनसे पूरा करो। लेकिन उनकी कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, कल सुबह के बाद तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ये कहकर वो लोग चले गए। अपनी बेबसी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी कौम के बदकार लोग तादाद में ज्यादा और ताकतवर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, एक काश मुझ में तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती, या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ पाता। तब फरिश्तों ने कहा, हम अजाब के फरिश्ते हैं। ए लूत, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तक तो क्या, अब वो तुम तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अजाब देने के लिए भेजा है। आप और आपके साथ जो लोग भी ईमान लाए हैं, सुबह सादिक से पहले इस बस्ती को छोड़कर दूर चले जाएं, और खबरदार कोई मुड़कर भी पीछे न देखे। अब इन गुनहगारों में से कोई भी नहीं बचने वाला। लूत अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे, सुबह होने से पहले बस्ती छोड़कर दूर जा चुके थे। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई, क्योंकि वो भी काफिर थी। अब फरिश्तों ने जमीन को जड़ से उखाड़कर पलट दिया और कई किलोमीटर, तकरीबन 40 किलोमीटर तक गहरी जमीन में धंसा दिया। फिर उन पर पत्थर और तेजाब की बारिश की। इस तरह उन गुनहगारों का नामो निशान मिटा दिया गया और कोई भी न बच सका। जहां अजाब हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है। उसे डेड सी या मरा हुआ समुद्र या मरुत सागर, बहार मुर्दार या बहार लूत के नाम से जाना जाता है। और आज भी उस पर जो अजाब हुआ था, उसकी वजह से उस समुद्र में मछली तो क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी पैदा नहीं होता, और उसका पानी इतना नमकीन है कि उसको मुंह से लगा लो तो उल्टी हो जाए। गुनहगारों और नाफरमानों को अल्लाह ताला इस तरह अजाब देता है, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान ऐसी बातों से कोई सबक नहीं लेता। आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद और नसारा इस बुरे काम को बुरा नहीं जानते और ऐसे बुरे काम करने वालों को कानूनी दर्जात दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बुरे काम और ऐसे बुरे ख्यालात से बचाए, आमीन। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इसी तरह के वाक़यात या इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।